یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا 26واں باب، اس کے آواز کو اوپن کرو بھائی۔ 26واں باب تواریخ کی دوسری کتاب۔ لاسٹ ہم نے امسیہ بادشاہ پر جو ہے وہ سیکھا تھا، آج عزیہ بادشاہ، اور یہ امسیہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کے تعلق سے سیکھیں گے۔ اور یہ میں نے بتایا کہ یہ اس لیے ہے، بائبل میں لکھا کہ یہ سب باتیں ہماری عبرت کے لیے لکھی گئی ہیں، عبرانیوں کا خط اگر ہم پڑھیں، تاکہ ہم کلام کو سن کر اسے سمجھ سکیں اور پھر جو ہے وہ اس کا اطلاق اپنی زندگی پر کر سکیں۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ کتاب بائبل کی باتیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے سن کر ایمان نہ لایا اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور لکھا ہے کہ میں 40 سال تک اس امت سے بیزار رہا، اس لیے کہ ان کے دل جو ہے وہ برگشتہ اور آوارہ ہیں، میری راہوں کو نہیں جانتے۔ اس لیے یہ کلام جو سنایا جاتا ہے، یہ چاہے کنگز پر جیسے بادشاہوں پہ آج کل ہم سیکھ رہے ہیں، یا اور کوئی بات، تو میں نے اور آپ نے اس پر غور کرنا ہے۔ اور یہ سارے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ لیڈر تھے، خاندانوں کے سربراہ تھے اور مملکتوں کے سربراہ تھے۔ خدا نے ان کے سپرد کی ذمہ داری کی تھی، ایک ڈیوٹی ان کو دی تھی، اور یہ لیڈر تھے، قوم کو لے کر چلنے والے، اور انہوں نے خود بھی برباد ہوئے اور قوم کا بھی ستیہ ناش کیا۔ بالکل اسی طرح سے ہم شاید اس لیول پر سربراہ تو نہیں ہیں جیسے وہ قوموں کو، بلکہ کسی نہ کسی حد تک ہم بھی سربراہان ہیں، بحیثیت والدین کی۔ خاندان کے اندر ایک باپ سربراہ ہے، ایک ماں سربراہ ہے، اور یہ ذمہ داری ہمیں بھی دی گئی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ان کی لائف کو جب آپ سیکھتے ہیں تو پھر ہم نے اطلاق کرنا کہ کہاں پر ان کی لائف کے اندر کمزوری آئی، اور آج پھر میں نے اور آپ نے اس کمزوری کو اپنے اوپر نہیں آنے دینا۔ ہاں، اگر آ بھی جاتی تو اس میں سے نکلنا ہے، یہ نہیں کہ اسی کمزوری کے اندر رہنا ہے، اس میں سے نکلنا ہے اور پھر اپنی راہ کو درست کرنا ہے۔ تو آج عزیہ بادشاہ، یہ خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں، 26واں باب تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کی پہلی آیت سے۔ تب یہودا کے سب لوگوں نے عزیہ کو جو 16 برس کا تھا لے کر اسے اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا۔ تو یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ امسیہ کا بیٹا تھا۔ اس نے بادشاہ کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد ایلود کو تعمیر کیا اور اسے پھر یہودا میں شامل کیا۔ عزیہ 16 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یکولیہ تھا جو یروشلم کی تھی۔ اس نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق کیا جو اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا، اور وہ زکریا کے دنوں میں جو خدا کی رویتوں میں ماہر تھا خدا کا طالب رہا۔ اور آگے سب پڑھیں، اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا، پڑھیے، خدا نے اس کو کامیاب رکھا۔ تو یہ جی ایک 16 سالہ لڑکا، اور سلطنت اس کی کتنے دیر کی؟ 52 ایئرس، 52 برس اس نے سلطنت کی ہے۔ اور نام اس کا کیا ہے؟ سب بولیے عزیہ۔ کیا ہے؟
عزیہ، یہ بادشاہ تھا، کنگ تھا، اور اس کا باپ لاسٹ ہم نے پڑھا تھا امسیہ کے تعلق سے۔ امسیہ بھی خدا کے ساتھ ٹھیک چلا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی کمزور ہو گیا۔ تو یہ عزیہ بادشاہ باپ کے مرنے کے بعد 16 سال کی عمر میں اس کو کیا بنا دیا؟ یہودا کا بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ 16 سال کی عمر کے اندر، ہاں جی، اور لکھا کہ وہ خدا کا طالب تھا۔ آمین۔ 16 سال کی عمر میں کیا تھا؟ خدا کا طالب۔ 16 سال کی عمر میں کیا تھا؟ سب بولیے، خدا کا طالب۔ آج ہم زندگی گزار دیتے ہیں لیکن خدا کو اس طور پر نہیں جانتے، نہ سمجھ ہوتی ہے کیسے طالب ہونا ہے، طالب ہونے کے ساتھ برکت کیا ہے۔ عمر گزر جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 16 سالہ خدا کا، اور لکھا ہے کہ باپ دادا کی راہ پر چلا۔ تو یہ میں اکثر بار بار کہتا ہوں کہ جیسے خاندان کے لوگ بڑے سربراہان، ایک لیڈر خاندان کا بڑا جیسے وہ چلے گا ویسے ہی بچے، کیونکہ یہ اس کی لائف کے اندر آتا ہے، امپارٹ ہوتا ہے، آگے چلتا ہے، شفٹ ہوتا ہے۔ جیسے وہ بلڈ پریشر شوگر کی مرض ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ کہتا ہے جی والدین کو ہے، گھر میں کسی کو ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں شفٹ ہو جاتی ہے۔ تو حالانکہ اس کا لنک وہ جینز کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا لنک اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے تمہارے باپ دادا وہ کرتے تھے، یعنی جیسا ان کا کھانا پینا تھا ویسے ہی آپ بھی کرو گے، تو اسی طرح پھر شوگر بلڈ پریشر جو ہے وہ ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک خاندان کا سربراہ چلے گا، باقی بھی اسی طرح سے چلیں گے۔ تو اس کا باپ امسیہ ٹھیک چلا، اور لکھا کہ یہ بھی اسی طرح ٹھیک چلا خدا کی راہ پر، اور 16 سال کی عمر میں طالب تھا خدا کا۔ اور ہم جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں جن کی 16 17 15 20 کے درمیان میں، ٹین ایج کے اندر ہے، یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ پوائنٹ ہوگا، چیلنج ہوگا ان کے لیے۔ وہ اپنی جو خدا کے ساتھ واک ہے اس کو دیکھیں، خدا کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ اس کو دیکھیں، خدا کے ساتھ فیلوشپ کتنی کرتے ہیں، بائبل کتنی پڑھتے ہیں، کلام کو کتنا ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے غور کرنے کی بات ہوگی، جو ٹین ایج ہے، جو ینگسٹرز ہیں، جو بچے ہیں۔ تو یہ 16 سال کی عمر میں خدا کا طالب، اور پھر آپ بائبل میں لکھا ہے کہ جب تک خدا کا طالب رہا، خدا نے اس کو کامیاب رکھا۔ تو معنی یہی آتے ہیں کہ خدا کا طالب کوئی ہوگا تو پھر کامیابی ہوگی، شاید اسے وقتی طور پر نظر نہ آئے، خدا کے ساتھ کوئی فیلوشپ رکھتا ہو، اس کے ساتھ پیار محبت کرتا ہو خدا کے ساتھ، تو کیا خدا اسے پیچھے رہنے دے گا؟ ہاں آپ بتائیے، رہنے دے گا؟ نہیں۔ لکھا کہ وہ اپنے طالبوں کو، آگے بولیے، نیند ہی میں دے دیتے ہیں۔ اور لکھا کہ ببر کا بچہ بھوک اور حاجت مند ہوتا ہے، مگر جو اس کے طالب ہوتے ہیں کسی چیز کے، بولیے، محتاج نہ ہوں گے۔ یعنی خدا کا کوئی طالب ہوگا تو کیسے وہ پیچھے رہ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ناکامی کے اندر ہے تو وہ ٹھیک طالب نہیں ہے۔ اگر وہ بار بار ناکام ہو رہا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ جاب ہے، روزگار ہے، کسی طرح سے بھی ہے، تو مطلب ہے کہ وہ ٹھیک طالب نہیں ہے۔ طالب تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، شاید وہ 20% ہے یا 50% ہے یا 70% ہے، ہو سکتا ہے۔ مسیح خداوند نے بھی کہا کہ جو بیج اچھی زمین میں گرتا ہے وہ پھل لاتا ہے، اور کتنا؟ کوئی 30 گنا، 60 گنا،
کوئی 100 گنا, تو یہ پھل تو ہے. شاید کوئی سوچتا ہو کہ میں 30 گنا دے رہا ہوں, 60 گنا دے رہا ہوں, لیکن 100% ہونا چاہیے. آمین. 100% کیوں نہیں, یہ ہونا چاہیے. اور خدا یہی ڈیمانڈ کرتا ہے. 30-60 قبول تو کر لیتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اگر 100% ہو خدا کے ساتھ, 100% ہو, تو پھر اس کا لیول آپ دیکھیے گا. تو عزیہ خدا کا طالب, اور پھر لکھا ہے کہ زکریا کے دنوں کے اندر جو خدا کی رویتوں کا ماہر تھا. یہ جو رویتیں لکھا ہے یہ رویا کی جمع ہے, یعنی وہ خدا کے ویژنز کے اندر, ڈریمز کے اندر رہنے والا شخص, یعنی خدا کے کلام سے بھرا ہوا شخص زکریا. اور عزیہ کی اس کے ساتھ کیا ہے, فیلوشپ ہے, رفاقت ہے اس کے ساتھ. اور یہ عزیہ زکریا جو ہے, یہ کچھ مصنفین کہتے ہیں کہ یہ زکریا جو تھا وہ پیچھے جو زکریا جس کو قتل کیا گیا یہ اسی کا بیٹا تھا, پوتا تھا یا بیٹا تھا. یہ وہ زکریا نہیں ہے جو زکریا کی کتاب والا ہے, لیکن بعض مصنفین وہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس نے بھی ویژن دیکھے, رویا دیکھی. تو مانی کہ کوئی بھی کیوں نہ ہو, لیکن زیادہ مصنفین یہی کہتے ہیں کہ یہ جو زکریا تھا, یہ جو لاسٹ زکریا قتل ہوا, یہ اسی کا پوتا تھا. تو مطلب کہ وہ خدا کی ویژنز رویا دیکھتا, تو زکریا عزیہ کی اس کے ساتھ فیلوشپ. آپ یہ دیکھیے, اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ فیلوشپ مسٹ ہے, وہ برکت وہ ایسے نہیں ہے. عزیہ کی زکریا کے ساتھ فیلوشپ تھی, اور زکریا بھی وہ جو خدا کی رویتوں کا ماہر, وہ انڈرسٹینڈنگ رکھتا تھا ویژنز کی, رویاؤں کی, خدا کی رویائیں دیکھتا. امثال کی کتاب میں ایک ورس ہے کہ رویا کے بغیر لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. ویژن جہاں نہیں ہے بے قید ہوں گے, وہ پابند میں نہیں ہوں گے, وہ ایسے ہی ادھر ادھر گھومتے پھریں گے. تو اس کا مطلب کہ زکریا اس کو ٹیچ کرتا تھا, سکھاتا تھا اس کو. تو 16 سال کی عمر میں وہ زکریا کے پاس وہ سیکھنے آتا تھا. آپ یہ دیکھیے, صرف 16 سال کی عمر میں نبی کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق ہے. 3 بڑی منسٹریز ہوتی تھی, نبی کی, بادشاہ کی اور کنگز کی. تو اس کی فیلوشپ تھی. یار یہ بچوں کو ان کو باہر پہ چھوڑ کے آؤ, آپ پکڑا کریں بچوں کو, یہ ڈسٹرب نہ کیا کریں, بار بار نہ کہنا پڑے, آپ ہر دفعہ کہا جاتا ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. عزیہ کی کامیابی اگر آگے میں پڑھوں گا اس نے کس حد تک کامیابی کی, اور پیچھے ریزن, پہلا سٹیپ جو ہمارے پاس آ رہا ہے, پہلا سٹیپ زکریا نبی کے ساتھ اس کی فیلوشپ, سیکھنے آتا تھا اس کو, اور اس سے جس کو سمجھ تھی بائبل کی, ویژن دیکھتا, انڈرسٹینڈنگ تھی. اس لیے ایک بہن بھائی, ایک بلیور کی, ایک راست باز کی, اس کے ساتھ فیلوشپ ٹھیک ہو جس کو کلام کی سمجھ ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو کلام کی, جسے بائبل کا پتہ ہے, علم ہے اس کا. رشتہ داریوں کی بات نہیں ہے, یہ خدا کا کلام ہے. یہ اس کا حساب ہم نے خدا کو دینا ہے, اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. میجورٹی کلیسیاؤں کے اندر خوش کیا جا رہا ہے خدا کے کام کو ایک سائڈ پہ کر کے. اور عزیہ کی فیلوشپ زکریا نبی کے ساتھ
اسے سیکھ نہیں آتا، بائبل کے بارے میں پوچھ نہیں آتا، علم رکھتا، تو پھر اس کی برکتیں آپ دیکھ لیجئے آگے. آئیے پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے آگے. 6 آیت. اور وہ نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا اور جات کی دیوار کو اور یبنا کی دیوار کو، اشدود کی دیوار کو ڈھا دیا، اور اشدود کے ملک میں اور فلسطینیوں کے درمیان شہر تعمیر کیے. یہ فلسطین کا ایریا، فلسطین جہاں پر جنگ ہوتی ہے آج، یہ لکھا کہ یہ نکلا اور کامیابی فلسطینیوں کے وہ سارے جو بارڈر لائن تھی اس کو ڈھایا، یعنی اس کی رسائی وہاں تک ہو گئی اور یہ آگے بڑھا وہاں پر فلسطین کی حد تک. اور یہ جوشوا کے پیریڈ میں یشوا نے ان جگہوں کو چھوڑ دیا تھا، لیکن عزیہ بادشاہ نکلا دوبارہ سے. اب یہ دیکھیں فتح کامیابی ایسے نہیں ہے، پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اور یعنی فلسطین کے ملک کے اندر تک اس نے وہ جو دیواریں بنی تھی وہ سب ڈھائی اور ان کی حدود کو آگے تک بڑھایا. یہ اس کی ہمیں کامیابی نظر آتی. اور آگے ساتھیاں دیکھیں پڑھیے. اور لکھا ہے اور خدا نے فلسطین اور جور بار کے رہنے والوں عربوں، تو یہ عرب جو کنٹریز ہیں، عربوں اور مونیوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی. اور امونی عزیہ کو نذرانے دینے لگے اور اس کا نام آگے پڑھیے ذرا مصر کی سرحد تک پھیل گیا، کیونکہ وہ نہایت زوراور ہو گیا تھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یہ آپ پھر دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر، عرب کے اندر، مصر کے اندر تک جہاں پر یہ اسرائیلی کبھی قید تھے. اور پہلی آیت میں لکھا اس نے الود کو تعمیر کیا. تو یہ جو الود سٹی تھا یہ مصر کی بالکل جو ہے وہ اینڈ پر تھا ایک طرح سے. تو گویا خدا نے اس کو اتنی برکت دی اور وہ فلسطین تک، عرب تک اور پھر مصر تک اس سے ساری دوبارہ سے تعمیرات کی اور وہاں تک اپنی حدود کو بڑھایا. اور 9ویں آیت میں اس کی جو کنسٹرکشنز ہیں، اس نے تعمیراتی کام کیے، وہ بھی آپ دیکھیں. اور عزیہ نے یروشلم کے کونے کے پھاٹک، وادی کے پھاٹک، دیواروں کے موڑ، برج بنائے اور ان کو مستحکم کیا. یعنی یہ سارا اس نے تعمیر کی ملک کے اندر. اور اس نے بیابان میں برج بنائے، تو بیابانوں کے اندر بھی اس نے، اور بہت سے حوض کھدوائے، کیونکہ نشیب کی زمین میں بھی اور میدان میں اس کے بہت چوپائے تھے، اور پہاڑوں اور زرخیز کھیتوں میں اس کے کسان اور تاکستانوں کے مالی تھے، کیونکہ کاشتکاری اسے بہت پسند تھی. تو ایگریکلچر کے فیلڈ کے اندر بھی کنسٹرکشنز اس نے کی، حوض بنوائے اور پھر برج بنوائے جگہوں جگہوں کے اوپر، یہ سب کچھ. اور اس نے ایک طرح سے بہت پراسپیرٹی اس کے پیریڈ کے اندر آئی. اور آگے 11ویں آیت دیکھیں، اس کی آرمی جو پار تھی وہ بھی آپ دیکھ لیں کس قدر آرمی اس کی اسٹرانگ. اس کے سوا عزیہ کے پاس جنگی مردوں کا لشکر تھا، جو یائیل منشی مسیح ناظم کے شمار کے مطابق گول گول ہو کر بادشاہ کے ایک سردار حنانیہ کے متحد لڑائی پر جاتا تھا. اور آبائی خاندانوں کے سرداروں یعنی زبردست عظموں کا کل شمار 2600 تھا، اور ان کے متحد 3,60,000 7,000 کا زبردست لشکر تھا، جو دشمن کے مقابلے میں بادشاہ کی مدد کرنے کو بڑے زور سے لڑتا تھا. اور عزیہ نے ان کے لیے یعنی سارے لشکر کے ڈھالے اور برچے اور خود اور بختر اور کمانے اور فلاخن کے لیے پتھر بنائے، پتھر تیار کیے. اور اس نے یروشلم میں ہنر مند لوگوں کی ایجاد کی، کلے کا مطلب یعنی مشینیں بنوائی، تاکہ وہ تیر چلانے اور بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے برجوں اور فصیلوں پر ہوں. سو اس کا نام دور تک، آگے بولیے، پھیل گیا، کیونکہ اس کی مدد ایسی عجیب طرح سے ہوئی کہ وہ زوراور ہو گیا.
کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کی مدد کیسے ہوئی؟ عجیب طرح سے ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے اس کی مدد کیسے ہوئی؟ عجیب طرح سے ہے. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ مدد اس کی کدھر سے آ رہی ہے، کہاں سے مدد آ رہی ہے. تو بعضوں کو خدا ایسے مدد دیتا ہے، بعضوں کو خدا ایسے ان کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی کسی کو. اور لکھا ہے کہ اس کی مدد کیسے ہوئی؟ عجیب طرح سے ہے. تو مطلب کہ آرمی کے اندر اسٹرانگ ڈیفینس پار اس نے اپنی بنائی تاکہ کوئی اگر اس پر حملہ کرے بھی تو آگے سے اس کا ڈیفینس مضبوط ہو. تو کوئی بھی آرمی ہے، ملک ہے، اگر اس کا ڈیفینس سسٹم مضبوط ہوگا تو وہ محفوظ رہ سکیں گے. اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم بہت مضبوط ہے، آج بھی بہت مضبوط ہے. آج بھی اگر ان کی طرف کوئی میزائل پھینکتا ہے تو وہ میزائل ان کی باؤنڈریز کے اندر نہیں گرتا بلکہ وہ باہر ہی واپس آ جاتا ہے. ڈیفینس سسٹم یہ عزیہ بادشاہ نے ڈیفینس سسٹم ٹھیک کیا، اپنا برج بنائے اور بیابانوں کے اندر تک برج بنائے. اس لیے جی عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ یہ دیکھیں کہ مجھے اور آپ کو بھی برج بنانے پڑیں گے. برجوں کے اوپر نگہبان کھڑے ہوتے تھے، واچ کرتے تھے کہ کہیں سے دشمن تو نہیں آ رہا. اسی طرح سے میں اور آپ اپنے گھرانوں کو واچ کرتے رہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی دشمن ابلیس گھس تو نہیں رہا، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اندر تو نہیں داخل ہو گیا، کہیں وہ خاندانوں گھرانوں کو برباد نہ کر دے، تباہ نہ کر دے. تو یہ اس نے ڈیفینس سسٹم، اور پھر لکھا ہے مشینیں بنوائی. وہ مشینیں جو پتھر، جب لڑائی کی جاتی تھی وہ پتھر مشینوں کے ذریعے سے پھینکے جاتے تھے. جیسے آج کے دور کے اندر توپ ہوتی ہے اور توپ کے ذریعے سے وہ گولے جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں. تو اس دور کے اندر بھی عزیہ کے پیریڈ کے اندر اس نے وہ مشینیں بنوائی، کلے بنوائی. کلے کا مطلب مشینیں، جو ان مشینوں کے ذریعے سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے فائٹ کے لیے، لڑائی کے لیے. اور پھر تیر، یہ سارا سسٹم انہوں نے کیا وہاں پر عزیہ بادشاہ نے. اور لکھا ہے کہ وہ نہایت زوراور ہو گیا. تو زوراور آج اگر کوئی ہونا چاہتا ہے تو پھر ایک ہی وجہ کہ وہ طالب ہو خدا کا، جیسے عزیہ طالب تھا، وہ خدا کا طالب ہو اسی طرح سے جیسے اس کی زکریا کے ساتھ ایک مضبوط فیلوشپ تھی، وہ سیکھتا تھا، ٹیچنگ لیتا تھا اس سے، تو خدا نے اس کو پھر برکت دی. آمین. تو یہ جی نہایت خوبصورت بات، اور خدا نے اس کی عجیب طرح سے مدد کی، ہیلپ کی اس کی. اور وہ کس قدر زوراور ہو گیا. اور لکھا ہے کہ وہ عجیب طرح سے ہیلپ اس کی. اسی طرح سے خدا کے ساتھ کوئی چلتا ہے تو خدا کہیں نہ کہیں سے مدد بھیجتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے اس کی. اور داؤد کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ کمک میری. کہتا ہے میری مدد، میری کمک وہ خداوند سے ہے. وہ عجیب طرح سے جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے اور مدد بھیجتا ہے. آمین. تو لکھا ہے کہ عزیہ زوراور ہو گیا اور مدد اس کی اس طرح سے آئی، یعنی ایگریکلچر کے فیلڈ کے اندر کنسٹرکشنز، تعمیرات اس کے پیریڈ کے اندر بہت زیادہ حد تک اس نے کی. حوض بنوائے، برج بنوائے، اور فلسطین تک، عربوں تک اور مصر تک اس کی حدود تھی، یعنی وہ بڑھتا اور ترقی کرتا گیا. تو میرے نزدیک ایک ہی بات ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اس کی فیلوشپ ٹھیک تھی، رفاقت تھی، ٹھیک تھی. اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے کسی کا تو خدا اسے برکت دیتا ہے. اگر فیلوشپ اس کی خدا کے ساتھ ٹھیک ہے تو خدا اس کو بڑھاتا ہے، وہ پھیلاتا ہے. آمین. تو لکھا ہے جب زوراور ہو گیا تو لکھا ہے کہ اس کا وہ پھول گیا.
یہ ایک بہت بڑی کمزوری آتی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہ والا رہنے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک کمزوری جو اس کی لائف کے اندر آئی، وہ نہایت زور آور ہو گیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ پھول گیا۔ کئی ہوتے ہیں نا پھول جاتے ہیں۔ اسیا بھی خدا نے اتنا کامیاب کیا، برکت دی، اس کی حدود کو بڑھایا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا۔ پولس نے بھی ایک جگہ پہ ذکر کیا، کہتا ہے میرے پھول جانے کے اندیشے سے خدا نے مجھے ایک کانٹا چبھویا ہوا ہے۔ مکاشوں کی زیادتی اس قدر تھی، اور بائبل میں لکھا ہے علم غرور پیدا کرتا ہے۔ علم جس کے اندر وہ غرور اس کی لائف کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ عزیہ بادشاہ جب اس قدر پھول گیا اور اس کا دل خراب ہو گیا، تو لکھا ہے کہ یہ خدا کی ہیکل میں گیا۔ اب ہیکل میں جانا تو اچھا ہے، ضروری ہے، لیکن نہ صرف ہیکل میں گیا بلکہ وہ لکھا ہے کہ بخور کے مذبح تک گیا وہاں پر، اور بخور جلانا اس نے شروع کیا۔ اور شاید اس نے بھی دیکھا وہ دنیا داروں کے بادشاہ جو اور قوموں کے بادشاہ تھے، وہ بخور جلاتے تھے اپنے معبودوں کے سامنے، لیکن اسرائیل کے اندر یہ سسٹم نہیں تھا، اور ان کے ہاں بخور صرف اور صرف ہارون کاہن کی نسل میں سے جلا سکتی تھی۔ اب اس کے دل میں غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا۔ تو غرور گھمنڈ کیوں آتا ہے؟ دو اس کے اندر ریزن ہو سکتے ہیں، ایک تو زیادہ دولت، پیسے، اور دوسری بات علم بائبل میں لکھا ہے غرور پیدا کرتا ہے، یا پھر پیسہ آ جائے تو پھر۔ تو عزیہ بھی جب اس قدر کامیاب ہو گیا تو اس نے پھر کہا کہ میں کام کرتا ہوں، میں خود چلاتا ہوں جا کے بخور خدا کی ہیکل کے اندر۔ لکھا کہ کاہنوں نے ان سے منع کیا، کاہنوں نے کہا نہیں بھائی تیرا کام نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں یہ میں جلاؤں گا، میرا کام ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ آگے بڑھا، بخور دان لیا اس نے جس کے لیے خدا نے منع کیا ہوا تھا اس کو، اور وہ کام وہ کرنے لگا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب گھمنڈ آ جائے، غرور آ جائے، اور دل بھی لکھا ہے اس کا پھول گیا، اور وہ کہتا ہے میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے اس قدر فتوحات کی ہے، کامیابیاں کی ہے، مصر کے اندر اور فلسطین کے اندر، عرب کے اندر سارا کچھ کیا ہے، تو میں بخور بھی جلا سکتا ہوں۔ تو کاہنوں نے اسے منع کیا، وہاں پر سی کاہن تھے، انہوں نے منع کیا کہ بھائی یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ ہارون کی نسل میں سے کوئی ہو تو وہ بخور جلا سکتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ آگے بڑھا، اور لکھا ہے کہ کاہنوں پر جھنجھلایا، وہ کاہنوں کے منع کرنے کے علاوہ جھنجھلایا وہ کاہنوں کے اوپر، اور اس نے ایک نہ کاہنوں کی سنی۔ آج بھی جیسے وہ نہیں سنتے، کئیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے نہیں، ایسے چلے، وہ کہتے نہیں بھی نہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں سمجھ ہے، ہمیں علم ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے، نہیں سنتے۔ عزیہ نے بھی نہ سنا، اور وہ لکھا ہے کہ جب بخور جلانے کو نزدیک گیا تو فوراً اس کے ماتھے کے اوپر کوڑ نکل آیا، اور کاہنوں نے جب دیکھا انہوں نے پھر اس کو تھکے مارے باہر نکالا جلدی سے، کیونکہ کوئی
ایک جو کوڑی ہے وہ خدا کی ہیکل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. ہیکل کے اندر کیا وہ تو لشکر گاہ میں بھی داخل نہیں تھا ہو سکتا. اور ان کو نکالا انہوں نے تھکے مار کے بادشاہ کو, عزیہ بادشاہ کو. تو آپ دیکھیں کہ کہاں پر خدا نے عزت دی اور پھر کہاں پر وہ اس قدر ذلت کے اندر بےعزتی کے اندر آؤٹ کیا. اور لکھا بائبل میں سنیے ساری عمر زندگی باقی اس نے ایک کوٹری کے اندر گزاری. حالانکہ کوڑی شفا پا جاتے تھے. ہمیں پتا ہے کہ یسوع مسیح نے کتنے کوڑیوں کو شفا بخشیا, بہت سے. ایک دفعہ 10 کوڑی آئے, یسوع مسیح نے 10 کو شفا بخشی اور 10 کو کہا جاؤ اپنے تائی کائنوں کو دکھاؤ, اور وہ گئے اور ایک شکر گزاری کے لیے واپس آیا. ایسی برکتیں سب کو ملتی ہیں, شکر گزاری وہ خدا کے لیے کوئی آتا ہے. تو اور بھی 2 کوڑیوں کو شفا دی. مسیح خداوند کے زمانے میں اسرائیل میں بھی کوڑی تھے, اس کو بھی شفا ملی, لیکن عزیہ بادشاہ کو ساری عمر شفا نہ ملی. ساری عمر وہ کوڑ کے اندر رہا, کوڑی بن کر ایک لہنا کوٹھی کے اندر اس کو, کیونکہ بادشاہ تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسے کلیسیا کے اندر لوگ جن کو نہ خادم کی عزت, رسپیکٹ, آنر کا پتہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم بھی جو چاہے کر سکتے ہیں, ہمیں بھی معلوم ہے, ہمیں بھی آتا ہے. وہ پھر ایسے تو وہ بربادی کے اندر, مشکلوں کے اندر, دکھوں کے اندر, مسائل کے اندر, اور ساری عمر اس کو شفا نہیں ملی. اور لکھے کہ مرتے دم تک وہ کوڑ کے اندر رہا, مرتے دم تک. کوڑ اور مرتے دم تک وہ رہا کوڑ کے اندر, کوٹھی کے اندر. تو وہ خدا کے گھر میں بھی نہیں آ سکتا, اب تو ہیکل میں بھی نہیں تھا آ سکتا. لینا ہے اپنے ایک صرف کوٹھی کے اندر. تو اس پھر مرتے دم تک وہ رہا اس کوٹھی کے اندر. صرف وجہ کیا کہ دل اس کا خراب ہو گیا, دل کے اندر گھمانڈ آ گیا. اس لیے بائبل میں لکھا کہ خبردار تمہارے دل اس دنیا کے خبار, دنیا کی فکروں سے خراب نہ ہو جائے. داؤد کہتا ہے نا میرے دل میں ایک پاسے کا یعنی مجھے خدا کی طرف لگا. یہ مطلب ایک پاسے کا یعنی خدا کی طرف لگا, دنیا داری کی طرف نہیں. یہ پریئر میں سمجھتا ہوں مجھے اور آپ کو بھی کرنی چاہیے کہ خدا میرا دل ایک پاسے کا یعنی اپنی طرف لے کے چاہے, میرے دل کو اپنی سائڈ پہ کرو, دنیا داری کی طرف نہ ہو, دنیا کی خواہشوں کی طرف نہ ہو, دنیا کی رغبتوں کی طرف نہ ہو. ایک پاسے یعنی مجھے میرے دل کو اپنی طرف کر, اپنی سائڈ پہ کر. تو یہ جی عزیہ کو خدا نے کامیابی تو دی, لیکن ساتھ ساتھ اس کی لائف کے اندر یہ بربادی آئی, اور وہ مرتے دم تک کوڑ کے اندر اس نے زندگی گزاری. یسایہ نبی نے بھی اس کے پیریڈ کے اندر خدمت کی, اور یسایہ نبی کی اس کے ساتھ فیلوشپ تھی, فاقت تھی. یسایہ نبی اس کے پاس جاتا تھا, اور بائبل میں 6واں باب یسایہ کی کتاب اگر پڑھے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے جس سال عزیہ نے وفات پائی, عزیہ بادشاہ نے, اسی سال میں خدا کا کلام یسایہ پر نازل ہوا. اس نے رب الفواج کو دیکھا تخت کے اوپر بیٹھے. تو مطلب کیا تھی کہ یسایہ کی اس کے ساتھ فیلوشپ تھی. ایک اس کے پاس جاتا تھا, شاید چاہے وہ تیمارداری کے لیے جاتا ہو, تو مطلب خدا کا کلام اس پر نہیں تھا آ رہا, اور وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نجس لب لوگوں میں پھنستا ہوں, ہائے میں برباد ہوا. جب وہ خدا کی حضوری کو, جلال کو دیکھتا ہے اور خود دیکھتا ہے کہ میں وہ کیسے, وہ ایک ایسے بادشاہ کے ساتھ جس نے خدا کی حکم عدولی کی, اس کے ساتھ میں میری فیلوشپ ہے. وہ پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے اس تناسل کے اندر کہ میں نے غلط کیا, اور خدا کا کلام بھی اس پر نازل نہیں ہو رہا تھا.
اور آپ دیکھیے کہ جو ہی اس نے چھٹے باپ میں اقرار کیا عیسائی کی کتاب کے اندر، تو ساتویں باپ میں مسیح خداوند کی پیدائش کماری سے ایک بچے کی پیدائش کی بہت بڑی رویا جو ہے وہ عیسائی نبی نے دیکھی۔ مطلب کہ ایسے جو گناہ کے اندر ان کے ساتھ فیلوشپ خدا پسند نہیں کرتا، عیسائی کی عزیہ کے ساتھ فیلوشپ خدا کو وہ پسند نہیں تھا، اگرچہ کلام نازل اس پر ہو رہا تھا عیسائی نبی پر، لیکن تو بھی جو مسیح کی بابت رویا تھی، مسیح کی بابت اس کی کماری سے پیدائش، وہ اس نے اس وقت دیکھی جب اس کے ساتھ فیلوشپ ختم ہوئی، عزیہ بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی اور عیسائی پر پھر خدا کا کلام نازل ہوا۔ آمین۔ تو یہ ہمارے پاس جو لیسن پھر عزیہ کی لائف سے آتا ہے کہ خدا نے جو برکت دی ہے کسی بھی صورت میں خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ گمنڈ، غرور، تکبر بالکل خدا پسند نہیں کرتا، اور ایسے بہت سے تکبر غرور کے اندر، اور امثال کی کتاب میں ایک ورس ہے کہ ہلاکت سے پہلے تکبر ہے۔ تکبر آتا تو بندہ گیا، غرور آیا تو بندہ گیا۔ ایک عاجزی، ایک خاکساری، خدا نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کے لیے خدا کا شکر ادا کیا کرے اور اس کے ساتھ چلے۔ یہ زندگی لائف جو خدا نے دی ہے خدا کے لیے گزارے، اور عزیہ جب تک لکھا بائبل میں خدا کا طالب رہا، آگے بولیے خدا نے اسے کامیاب رکھا۔ میں اور آپ طالب رہیں گے تو برکت ملے گی، خدا کے ساتھ چلیں گے تو برکت ملے گی، اس کی پرستش کریں گے تو، اور پھر ٹھیک طور پر 50-50 نہیں۔ ہم بعض بادشاہوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے 50-50 لائف گزاری، لیکن عزیز بھائیوں بہنوں خدا 50-50 پسند نہیں کرتا، 100%۔ ہاں میں اور آپ اپنی زندگیوں سے اپنے خدا کو 100% جلال دیں تاکہ وہ خوش ہو اور ہمیں برکت دے۔ خدا ہمیں اس کلام کے سلسلے سے برکت دے۔